حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات الحمد. سورہ مبارک حدیث اس آیت کریمہ کے ذیل میں توازن فکر و عمل کے عنوان سے جو سلسلہ بیان شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں کل میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اسلام نے سب سے پہلے فکر و نظر کی دنیا میں عقائد اور نظریات کی دنیا میں توازن اور اعتدال قائم کیا، اور وہ دنیا جو مختلف عقائد کے مسئلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی تھی اس کو جاد اعتدال اور خط مستقیم سے آگاہ کیا۔ آج حسب قانون مجھے آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا ہے کہ اسلام نے عملی دنیا میں کس طرح اعتدال اور توازن پیدا کیا ہے، لیکن اس سلسلے بیان کے آغاز سے پہلے جو تتمہ کل کی تقریر کا باقی رہ گیا ہے اسے چند لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسائل انتہائی تفصیل طلب ہیں اور وقت حالات کے پیش نظر انتہائی مختصر ہوتا ہے، لہذا میں کسی مسئلے کو بھی آپ کے سامنے اس کے تفصیلات کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا۔ میرا مدعا اور مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ایک اجمالی خاکہ، ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، اس کے بعد پھر یہ آپ کی اور تمام صاحبان نظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کے تفصیلات پر غور کریں، کتابوں میں تلاش کریں اور یہ دیکھیں
یہ سرخیاں یا جو عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان عنوانات کی روشنی میں اسلام نے کس طرح فکر انسانی کو معتدل بنانے کی کوشش کی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں گزارش کی۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اصل وجود خالق یا توحید پروردگار کے مسئلے میں انسانیت کس طرح افراط و تفریط کا شکار ہوئی اور اسلام نے کس طرح فکر میں توازن پیدا کیا۔ مسئلہ عدالت الہی میں کس طرح انسانیت جبر اور تفویض کے راستوں پر بہک رہی تھی اور اسلام کے ذمہ داروں نے ایک توازن قائم کر کے امر بین الامرین کا راستہ بتایا۔ مسئلہ نبوت میں بھی یہی افراط و تفریط پائی گئی۔ کچھ وہ افراد پیدا ہوئے جن کا عقیدہ یا خیال یہ تھا کہ دنیا کو نبوت کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی خدائی نمائندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو الہی پیغام درکار نہیں ہے، اس لیے کہ جو پیغام بر اس طرف سے آتا ہے وہ یا وہی پیغام لے کر آئے گا جو فکر بشر اور عقل انسانی میں پایا جاتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی پیغام سنانے کے لیے آئے گا۔ اگر وہی کہنا چاہتا ہے جو انسانی عقل اور فکر میں پہلے سے محفوظ ہے تو اس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صاحبان عقل ہیں، ہم اپنی عقل سے اپنے خیر و شر اور اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آنے والا پیغمبر عقلی فیصلوں کے خلاف کوئی پیغام لے کر آیا ہے تو کوئی صاحب عقل اس کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر مجانین کے لیے، دیوانوں کے لیے کوئی پیغمبر آنے والا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن اگر صاحبان عقل کے لیے آنے والا ہے تو صاحبان عقل خود اپنی عقل سے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہاں کسی پیغمبر، کسی نبی اور کسی نمائندہ الہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ طرز فکر تھا، یہ وہ انداز خیال تھا جس نے انسانیت کو نبوت سے یکسر برگشتہ کر دیا کہ کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی نظریے کی ترجمانی ہو رہی تھی جب یہ اعلان ہو رہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، تم ہمیں جیسے ایک بشر ہو، ہمیں جیسے ایک انسان ہو، رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی، اس لیے اسے نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اس نے بندوں کو صاحب عقل بنا دیا، جب اس نے انسانیت کا امتیاز اس کے فکر و شعور میں رکھا ہے تو صاحب فکر و شعور اپنے خیر و شر کا فیصلہ خود ہی کر لے گا۔ کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہوگا۔ اسی کے برخلاف ٹھیک اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ پیدا ہوا جس کا خیال یہ تھا کہ نبوت ادھر کا کوئی منصب نہیں ہے، ضرورت ہی کیا ہے تو ادھر سے بھیجے جائے، جو بھی صاحب کمال ہو جائے گا، جس کے بعد بھی اعلیٰ درجے کی فکر پیدا ہو جائے گی، جو صاحب فن، صاحب ہنر ہوگا، اسی کو نبی ہونا چاہیے، وہی پیغمبر ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک ادھر سے انکار کا راستہ نکلا، ایک ادھر سے برابری کا راستہ نکلا، اور ہر صاحب عقل نے اور ہر پڑھے لکھے نے اپنے واسطے نبوت کا ایک نیا راستہ کھولنا چاہا۔ قرآن مجید نے، دین اسلام نے دونوں کے درمیان ایک اعتدال اور توازن قائم کیا۔ وہ نظریہ بھی غلط ہے کہ جہاں یہ خیال پیدا ہو جائے نہ کوئی آیا ہے نہ کسی کے آنے کی ضرورت ہے، اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو جائے وہی نبی ہو جائے گا، وہی رسول ہو جائے گا۔ اس دیہات میں پیدا ہوا یہ پیغمبر ہو گیا، اس گاؤں میں پیدا ہوا وہ پیغمبر ہو گیا۔ جس کو 4 انسانوں نے پڑھا لکھا کہہ دیا اسی کے دل میں نبوت کی خواہش کروٹیں بدلنے لگی۔ اسلام نے کہا ہم ایسے نظریات کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھو ہم نے انہیں شکل بشر ہی میں بھیجا ہے، ہم نے انسان کو انسان ہی بنایا ہے، ہم نے ہر نمائندے کو انسان ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر ہمارے پیغام کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا تو پہچانا ہوتا جب پیغمبر پیغام پر ہوتا ہے تو پیغام دوسرے کا ہے، اپنے گھر میں کیسے بنائے گا؟ اگر نبی پیغام ساز کا نام ہوتا، اگر نبی رسالت ساز کا نام ہوتا تو ہر پڑھا لکھا ایک پیغام بناتا اور پیغام والا ہو جاتا، ایک نظریہ قائم کرتا اور نظریہ ساز ہو جاتا۔ لیکن جب اس کا نام پیغام پر ہے تو پیغام پر تو پیغام لے جانے والا ہوتا ہے، پیغام بنانے والا نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں نبی بن جانے والا پیغام ساز ہو سکتا ہے، پیغام پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے
اپنے گھروں میں نبوت کا تصور اپنے ذہنوں سے نکالو. اس کے بعد یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ جب تم صاحبان عقل تھے، صاحبان فکر تھے، تو نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اتنا یاد رکھنا. میں نے عرض کیا کہ میں ہر مسئلے کو بطور عنوان ہی گزارش کر سکتا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے. اتنا تم نے سوچا ہوتا کہ ہم نے ہی عقل دی ہے اور ہم نے ہی نبی بھیجا ہے. جب ہم نے صاحبان عقل کے درمیان نبی بھیجا ہے تو دونوں کے دائرے عمل میں کوئی تو فرق رہا ہوگا، کوئی مسئلہ رہا ہوگا جس کی بنا پر عقل مندوں کے درمیان ہمیں نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت پڑی. تو اس حقیقت کو یاد رکھنا، عقل کا کام ہے قوانین کا فیصلہ کرنا، کلیات کا فیصلہ کرنا، قواعد کا فیصلہ کرنا، مگر قواعد کی تفصیلات کا سمجھانا یہ عقل کا کام نہیں ہے. قوانین کے جزیات کا فیصلہ کرنا یہ عقل کا کام نہیں ہے. یہ بہت واضح سی بات ہے. ایک انسان نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا، آپ کی عقل، آپ کی حکمت، آپ کی شرافت، آپ کی انسانیت کا یہ مطالبہ تو ہے کہ جب اس نے پانی دیا ہے تو احسان کیا ہے، احسان کیا ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. مگر شکریہ کیسے ادا کیا جائے گا یہ سماج کے قوانین طے کرتے ہیں، یہ مسئلہ عقل طے نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سینکڑوں قوانین اور سینکڑوں طریقے شکریہ کے ایسے رائے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہیں ہیں، ہماری عقل کے خلاف ہیں. مگر جب وہ سماج میں چلے جائیں گے تو وہی کریں گے جو سماج کرتا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ سماج والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قانون بنانا عقل کا کام ہے، عمل درآمد کا طریقہ معین کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہر سماج نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ عقلی قوانین پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا. ایک سماج ہے کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے کہ بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، حاکموں کا احترام ہونا چاہیے، سلاطین کا احترام ہونا چاہیے، علماء کا احترام ہونا چاہیے. یہ سب نے طے کیا. مگر ایک سماج نے طے کیا احترام کے معنی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جاؤ تو اگر سر پر ٹوپی ہو تو اسے اتار دینا. توجہ کریں. ایک سماج نے یہ فیصلہ کیا کہ احترام کے معنی یہ ہے کہ اگر سر پر ٹوپی ہے، عیش ہے، تو اس بزرگ کے سامنے جانا تو اسے اتار دینا. یہ ہے طرز احترام. دوسرے سماج نے ٹھیک اس کے متوازن دوسرا نظریہ بنایا. دیکھو جب کسی بزرگ کے سامنے جانا تو اگر ننگے سر بھی ہونا تو ننگے سر خبردار نہ جانا بلکہ ٹوپی پہن کے جانا. یہ نماز میں ٹوپی کا التزام جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے یہ وہی سماجی طریقہ ہے. یہ روایات کا قانون نہیں ہے، یہ حدیثوں کا قانون نہیں ہے، یہ وہی سماجی طریقہ ہے جس کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ جب کسی بڑے کے سامنے جاتے ہو تو آخر ٹوپی پہن کے جاتے ہو، خدا تو سب سے بڑا ہے. یہ نماز میں جو ہاتھ باندھنے کا قانون ہے اس کی بنیادی ہے، نہ حدیث نہ روایت، اس کی بنیادی ہے. جب بڑے بزرگ کے سامنے جاتے ہو تو 10 بستہ کھڑے ہوتے ہو، خدا تو سب سے بڑا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ ایک سماج یہ کہتا ہے احترام کے معنی یہ ہے کہ ٹوپی اتار دو. دوسرا سماج کہتا ہے احترام کے معنی یہ ہے کہ ٹوپی پہن لو. ایک سماج کہتا ہے عظمت کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہو. دوسرا کہتا ہے احترام کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. یعنی سب نے اپنے گھروں میں ایک طریقہ طے کیا ہے. توجہ کریں. تو جو ٹوپی اتار دیتا ہے وہ بھی اس کی توہین نہیں کرتا ہے، جو پہن لیتا ہے وہ بھی توہین نہیں کرتا ہے. دونوں احترام کر رہے ہیں. تو احترام جو قانون عقل ہے وہ دونوں کے یہاں ہے، مگر طریقہ احترام دونوں نے اپنے سماج میں طے کیا ہے. تو یہی جو بات پہچانیے اہل دنیا کے پاس نبوت نہیں ہے. توجہ کریں. اہل دنیا کے پاس قانون الہی نہیں ہے، اہل دنیا کے پاس خدا کا پیغام نہیں ہے. تو وہ قانون لیتے ہیں عقل سے، طریقہ بناتے ہیں سماج میں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. وہ قانون لیتے ہیں عقل سے اور طریقہ بناتے ہیں سماج میں. اور اہل دین کے پاس کیونکہ رسالت ہے، ادھر کا پیغام ہے، وہ کہتے ہیں دونوں کا مطلب ہے عقل قوانین کا فیصلہ کرے گی، آنے والا نمائندہ طریقے بتاتا رہے گا. جب بندے خدا ہیں اور بندے سماج نہیں ہیں تو سماج سے طریقہ کیوں پوچھیں؟ جب اللہ نے پیدا کیا ہے، معاشرے نے نہیں پیدا کیا ہے، تو طریقے یہ کو معین کریں. اور اگر ان سے طریقے پوچھیں بھی تو یہ اپنی محفلوں کے طریقے طے کریں گے. توجہ کریں. یہ اپنی محفلوں کے قوانین طے کریں گے.
یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے عالم کے پاس آؤ تو کیسے آؤ، ہمارے بادشاہ کے پاس آؤ تو کیسے آؤ، ہمارے وزیر کے پاس آؤ تو کیسے آؤ، ہمارے سلطان کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ، ہمارے صدر جمہور سے ملو تو کیسے ملو، ہمارے وزیر اعظم سے ملو تو کیسے ملو، انہیں یہ کیا کہنے کا کہ جو خدا سے ملو تو کیسے ملو، انہیں یہ کیا کہنے کا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جاؤ، یہ اپنے درباروں کے قاعدے طے کریں، توجہ کریں، یہ اپنے درباروں کے قوانین طے کریں، انہیں خدائی بارگاہ کا قانون طے کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ یہ کہنے کا ہے جب ان کے سامنے یوں جاتے ہیں تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی جانا چاہیے۔ میں نے جملہ کا اس کی معنویت پہچانی، جب ان بڑوں کے سامنے ایسے جاتے ہیں تو اس کے سامنے بھی ایسے جانا چاہیے، یعنی ابھی تو نبی ہم جیسا تھا، اب بڑھتے بڑھتے خدا بھی ہمیں جیسا ہو گیا، پھر فلاسطین کے قوانین ہیں وہ خدا کے گھر میں چلے گئے، تو مذہب کو اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ جن کو جہاں حاکم بنایا ان کے سامنے جاؤ تو ان کے قوانین پر عمل کرو، اور جو واقعی حاکم ہے جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو جو قانون وہ معین کرے گا اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں عقل و شرع کے توازن کے موضوع پر اس مسئلے کو تفصیل سے گزارش کروں گا، یہاں تو فقط نبوت کے ذیل میں اتنا عرض کرنا تھا۔ تو یا انسان ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا یا نبوت کے دائرے کو وسیع کر دیا، اور اس کے بعد جب نبوت کا ایمان اور اقرار پیدا ہوا تو وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نبی بالکل عام انسانوں جیسا ہوتا ہے یا بالکل بشریت سے بالاتر، ھذا الا ملک الکریم، وہ کوئی ملک کریم اور کوئی فرشتے مقرب ہوتا ہے۔ اسلام نے درمیانی راستہ نکالا، نہ اسے ملک کہو نہ اسے فرشتہ کہو اور نہ اسے بالکل اپنا جیسا انسان سمجھو، یہ تمہاری برادری کا ہے، یہی پیدا ہوا ہے مگر یہاں والا نہیں ہے، یہ منزل وحی ہے، یہ مرکز الہام ہے، اس کی حیثیت عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب نبوت میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، توجہ کریں، جب نبوت میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یا اتنے اونچے ہو جائیں یا بالکل ہمیں جیسے ہو جائیں، تو یہ دو طرح کے نظریات امامت کے بارے میں بھی ہونے ہی چاہیے، اس سے کہ انسانیت ہر مسئلے میں افراط و تفریط کا شکار رہی۔ کچھ ایسے پیدا ہوئے جن کو امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، اس سے کہ جن کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، توجہ کریں، جن کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے ان کو امامت کی ضرورت کیا ہوگی، اس لیے کہ امامت تو نبوت ہی کے پیغام کو آگے بڑھانے کا نام ہے۔ جس کے پاس اتنی بڑی عقل پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو اصل پیغام ہی کی ضرورت نہیں ہے، تو پیغام کے تحفظ کی کیا ضرورت ہوگی، پیغام کے محافظ کی کیا ضرورت ہوگی۔ اور ایسے صاحبان عقل ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کے آگے نبوتوں کا اعتبار نہیں کیا۔ جملے کی قیمت پہچانیے گا، اپنی عقلوں کے آگے نبوتوں کا اعتبار نہیں کیا۔ فرق یہ ہے کہ ایسے انسان جب تک دائرے کفر میں رہے ہمت سے کہتے رہے ہم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جب تک دائرے کفر میں رہے ہمت سے اعلان کرتے رہے ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم صاحبان عقل ہیں۔ جب کلمہ پڑھ کے ادھر آ گئے تو اب انکار نبوت کی گنجائش تو نہ رہ گئی مگر اتنا مسئلہ باقی رہ گا، ہماری عقل کے آگے ان کی عقل کیا ہے، لہٰذا ان کی عقل پر شبہ ہو سکتا ہے، اپنی عقل پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی نظریہ تھا جو ادھر سے منتقل ہو کے ادھر آیا، ورنہ نبی کے مقابلے میں اگر اپنی عقل کا خیال کل نہ پیدا ہوتا تو کلمہ پڑھنے کے بعد آج کیسے پیدا ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یا تو امامت بالکل غیر ضروری مسئلہ ہے اور یا اتنا ضروری ہے کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ ضروری نہیں ہے۔ ماشاء اللہ برابر تقریریں سنتے رہتے ہیں، ان حقائق کو تو باخبر ہیں، ان کی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو میرا تو موضوع رہ جائے گا۔ یا بالکل غیر ضروری مسئلہ ہے یا اتنا ضروری ہے تو اس کے آگے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے طے ہونا چاہیے، چاہے دنیا کا کوئی مسئلہ طے ہو یا نہ ہو، جنازے پڑے رہ جائیں کوئی حرج نہیں،
مگر مسئلہ طے ہونا چاہیے تو یا انتہائی غیر ہم اور یا انتہائی ہم، اور یہ دو دور کے قصے نہیں ہیں، یہ دو صدیوں کی داستانیں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں نظریات بدل جاتے ہیں، چند لمحوں میں نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی 2 دن پہلے، 1 دن پہلے مسئلہ اتنا غیر ضروری رہتا ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور 1 دن کے بعد اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ رہیں یا نہ رہیں مسئلہ پہلے سے ہونا چاہیے۔ فرق پہنا پہچانا آپ نے، کسی کا نام ہے افراط و تفریط۔ کبھی انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسلام اعتدال اور توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ صاحبان عقل و شعور کو نبوت درکار ہے، مگر اپنے گھر کی نبوت درکار نہیں ہے، ادھر کی نبوت درکار ہے۔ بس میں نے بات کو مکمل کر لیا۔ صاحبان عقل و شعور کو رسالت درکار ہے، مگر اپنے گھر کا بنایا ہوا پیغام درکار نہیں ہے، ادھر کا آیا ہوا پیغام درکار ہے۔ ایسے اسلام نے جب توازن فکر قائم کیا تو کہا امامت درکار ہے، قیادت درکار ہے، ریاست درکار ہے، امت کو ذمہ دار درکار ہے، مگر جیسے نبی درکار تھا مگر جہاں کا بنایا ہوا نہیں، وہاں کا بھیجا ہوا۔ ایسی نبوت کے خاتمے پر امامت درکار ہے، قیادت درکار ہے، مگر گھریلو قیادت درکار نہیں ہے۔ جس کا پیغام تھا اسی کا لانے والا تھا، جس کا پیغام ہوگا اسی کا بچانے والا ہوگا، اسی کا تحفظ کرنے والا ہوگا۔ لہذا نہ وہ راستہ اختیار کرو نہ یہ راستہ اختیار کرو جو زیادہ اعتدال ہے، اس معتدل راستے پر آؤ، نہ حد سے آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ۔ میں اس جملے کی قیمت آپ سے چاہتا ہوں۔ اسلام میں توازن ہے، امامت کا نظریہ کسی توازن کی نشاندہی ہے۔ آگے بڑھ جاؤ گے افراط کہا جائے گا، پیچھے رہ جاؤ گے تفریط کہی جائے گی۔ توازن کے معنی ہے کہ درمیان میں رہو، اور امامت کسی توازن کے قیام کے لیے ہے، امامت کسی اعتدال کے قیام کے لیے۔ اگر کوئی صاحب عقل اتنی کمزور عقل والا ہے جو امامت کا یہ عقیدہ نہیں سمجھتا کہ امامت نہ آگے پہنچانے کا نام ہے نہ پیچھے رہ جانے کا نام ہے، توازن اور اعتدال کا نام ہے، تو پیغمبر نے کہا جن کی عقل کام نہیں کرتی ان کی آنکھیں تو کام کرتی ہیں، جن کا شعور کام نہیں کرتا ان کی نگاہیں کام کرتی ہیں۔ میں منظر نگاہوں کے سامنے لاؤں تاکہ معلوم ہو کہ امامت اس اعتدال کا نام ہے، جہاں نہ آگے بڑھنے کی اجازت ہے نہ پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ وہ اسی توازن کا اعلان غدیر کے میدان میں ہو رہا تھا، جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئے، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے بڑھے، تب مولائیت کا اعلان کیا جائے تاکہ سمجھو مولائیت توازن کا نام ہے، نہ افراط کا نام ہے، نہ تفریط کا نام ہے۔ امامت اعتدال قائم کرنے کا نام ہے، توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ نہ کسی کو آگے بڑھ جانے کی اجازت ہے نہ کسی کو پیچھے رہ جانے کی اجازت ہے، ورنہ پیچھے والوں کا انتظار کر لینا تو آسان تھا۔ جو اس گرمی میں پریشانی میں آگے بڑھ گئے ان کو بیچاروں کو جانے دیجیے، اگر جانے دیجیے تو امامت میں یہ اجازت رہ جائے گی اس کا کہ چاہے آگے بڑھ جائے۔ نہیں، سب آ جائیں، سب ایک مرکز پر جمع ہو جائیں تو اس کے بعد اعلان کیا جائے تاکہ اسلامی فکر کا توازن انسان کے سامنے آ جائے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ حال آپ نے امامت کا دیکھا، وہی حال قیامت کا، بلکہ اس سے بدتر۔ یہاں بھی افراط و تفریط کے 2 راستے نکلے۔ ایک نظریہ یہ پیدا ہوا قیامت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آ گئی تو قیامت ہی آئے گی، لہذا قیامت کا خیال ذہن سے نکال دو، بغیر اس کے حریت فکر نہ پیدا ہو۔ قیامت کا عقیدہ جب تک دل و دماغ سے نکلے گا نہیں، فکر میں آزادی نہیں پیدا ہوگی، عمل میں آزادی نہیں پیدا ہوگی، انسان پابند ہو کے رہ جائے گا۔ ہر وقت قیامت کا خیال ہے، وہاں حساب دینا ہوگا، وہاں سوال ہوگا، وہاں جواب دینا ہوگا۔ ایک مصیبت ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قیامت ذہن سے نکل جائے، قیامت ذہن سے نکل جائے تو کتنی آزادی ہو جاتی ہے۔ ایک قیامت کا انکار کرو، اس کے بعد جو چاہو کرو، یہ کوئی پابندی عائد کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، اگر حریت کا تحفظ کرنا ہے تو عقیدہ قیامت کو ذہن سے
نکالنا ہوگا. جب قیامت کا خیال نکل جائے گا تو انسان واقعی آزاد ہو جائے گا. انسان کی فکر کو آزادی مل جائے گی. اتنا آزاد ہو جائے گا چاہے ابن سعد بن جائے, چاہے شمر بن جائے, چاہے یزید بن جائے, چاہے فرعون بن جائے, چاہے حامان بن جائے, چاہے شداد بن, جو چاہے ہو جائے. اس لیے کہ قیامت ہی ہے جو روکے رہتی ہے. یہ قیامت ہی ہے جو انسان کو روکے ہوئے ہے. خبردار ایسے اعمال نہ کرنا, ان کا حساب دینا ہوگا. لہٰذا قیامت کو بیچ سے ہٹاؤ تاکہ انسانیت کو سکون ملے, انسان کو آزادی ملے. ایک نظریہ یہ تھا. دوسرا نظریہ ٹھیک اس کے مقابل پیدا ہوا, جنہوں نے کہا قیامت تو بہت ضروری ہے, قیامت بہت ضروری ہے, مگر انتظار قیامت بہت خطرناک ہے. قیامت کا انتظار کرنا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. 100 سال کے بعد آئے, 1000 سال کے بعد آئے, جو 10,000 سال پہلے مر گئے, ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے. اتنے لمبے چوڑے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ آج مرے کل قیامت, آج مرے کل قیامت. یعنی جو کہہ کے گئے کل سامنے آ جائے گا. اور کسی پسے پردہ سامنے نہیں آ جائے گا کہ کسی کو معلوم ہوا کسی کو نہیں معلوم ہوا. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کفار کہے جاتے ہیں, یعنی ہندوؤں کا عام نظریہ یہ ہے, آج مرے 2 لمحے کے بعد جو کر کے گئے وہ سامنے آ گیا. اچھے خاصے گھر میں پیدا ہوئے تھے, اب جو مر کے گئے تو کسی ذلیل ترین گھر میں پیدا ہو گئے. یہ علامت ہے کہ ان کے اعمال خراب تھے. خراب گھر میں مرے اور رئیس گھر میں پیدا ہو گئے, یہ علامت ہے کہ اعمال ان کے اچھے تھے. تو قیامت تو بہت ضروری ہے, نتیجے کا سامنے آنا بہت ضروری ہے, مگر نتیجے کا انتظار بہت خطرناک ہے. تو یہ تو ہر لمحے ایک مرا دوسرا پیدا ہوا, اور یہ جو پیدا ہو رہا سمجھو یہ وہی پرانا ہے جو پھر آ گیا. جو ابھی گیا تھا وہی پلٹ کے آ گیا. اس کی روح اس کا جسم یوں ہی حساب جوڑتا رہتا ہے. ایک کی روح ایک کا جسم, وہ گیا وہ آیا, وہ گیا وہ آیا. یعنی یا تو قیامت بالکل سرے سے غائب ہو جائے, اور یا اس کا صبح شام حساب ہوتا رہے, اور صبح شام قیامت آتی رہے. یہ ایک نظریہ تھا جو افراد میں چلا گیا, وہ ایک نظریہ تھا جو تفویض میں چلا گیا. اسلام نے توازن قائم کیا. جو انسان قیامت کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ہیں جو سماج میں بدکاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. جو انکار قیامت کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو سماج میں بدکاری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جو چاہو کرو, اس سے کہ قیامت نہیں ہے. لہذا قیامت کا عقیدہ سامنے آنا چاہیے. توجہ, قیامت کا نظریہ رہنا چاہیے تاکہ سماج میں بدکاری نہ پیدا ہو, بے عملی نہ پیدا ہو, ایسی آزادی نہ پیدا ہو, بے راہی نہ پیدا ہو. اور اتنی جلدی نہیں آ جانا چاہیے. اور میں نے کیا کہا, اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے کہ ابھی گئے اور 1 منٹ کے بعد فیصلہ سامنے آ گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی تلافی کرنا چاہے, اگر کوئی کمی کو پورا کرنا چاہے تو اس کے امکانات بھی ختم ہو جائیں. اس درمیان میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے, اگر ایک جانے والے کے عمل میں کمی رہ گئی اور بعد والا اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ درمیان میں رہنی چاہیے, اس کی گنجائش درمیان میں رہنا چاہیے. لہذا قیامت ضروری ہے اور اس کا ایک وقت معین کیا گیا تاکہ انسان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ مجھے حساب دینا ہے, اور انسان کو یہ قدرے سکون بھی رہے کہ اگر بتقاضائے بشریت خطا ہو گئی ہے تو اپنے پیچھے ایسے انسان چھوڑ کے جاؤ جو اس خطا کو مکمل, جو اس خطا کی تلافی کر سکے, جو اس کا تدارک کر سکے. اسی لیے ہمارے عقیدے میں قبر میں سارے عقیدوں کا سوال ہو گیا. اب اس کا قبر نہیں سنا ہوگا. ہمارے نظریے کی بنا پر قبر میں سارے عقیدے پوچھتے گئے, خدا کون ہے, نبی کون ہے, دین کیا ہے, کتاب کیا ہے, ایمان کون ہے, قبلہ کیا ہے, سب پوچھ لیا گیا. مگر اعمال کا حساب کتاب روک کے رکھا گیا ہے قیامت کے واسطے. تو پروردگار یہ سب قیامت میں طے ہوتا, یہ سب قبر میں طے ہو جاتا کیا نہیں. آدھا مسئلہ جہاں طے ہوگا, آدھا مسئلہ وہاں طے ہوگا. اس لیے کہ دوسرے کا عقیدہ مرنے والے کے کام نہیں آئے گا, دوسرے کا نظریہ مرنے والے کے کام نہیں آئے گا. لہذا عقیدے کا فیصلہ تو مرتے ہی ہو جائے گا. مگر چونکہ ہم نے اعمال میں بدلیت کی گنجائش رکھی ہے تو جب تک اعمال کے آنے کا سلسلہ رہے گا ہم فیصلے کو روک کے رکھیں گے تاکہ تمہیں سنجیدہ, باوقار, پڑھی لکھی, دیندار نسل پیدا کرنے کا شعور پیدا ہو.
دیندار نسل چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والے ہیں. تو نہ انکار قیامت صحیح ہے نہ صبح و شام کی قیامت صحیح ہے. ایسا درمیانی راستہ ہو کہ جہاں خوف کی سلامت رہ جائے امید کی سلامت رہ جائے. یہ سلامت پڑے محمد والے. بس عزیزان محترم یہ تتمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اگرچہ ظاہر یہ مسائل بڑی حد تک علمی ہیں اور ان کو سمجھنے اور سوچنے کے واسطے کچھ تھوڑا بہت انسان کو خود بھی پڑھنا پڑتا ہے. اسے شاید بعض افراد کی دلچسپی کا مرکز نہ بن سکے مگر ہمارے بنیادی عقائد ہیں لہٰذا ان پر انسان کو متوجہ رہنا پڑے گا تاکہ کسی وقت کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو سکے اور کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہ دے سکے مبتلا فریب نہ کر سکے. اس کے بعد جب منزل عمل آئی تو وہاں بھی وہی حال دیکھا یا افراد یا تفریح. ایک اعلان یہ ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی عقیدے سے مقابلہ نہیں ہے وہ میں کل عرض کروں گا. عمل کی کوئی ضرورت نہیں انسان آزاد جو چاہے کرے. دوسرا نظریہ ٹھیک اس کے مقابلے میں سوائے عمل کے کچھ نہیں. دن عمل رات عمل. نہ تجارت نہ زراعت نہ کاروبار نہ کھانا نہ کمانا نہ بچے نہ گھر نہ خاندان نہ سماج نہ معاشرہ. پہاڑوں کی بلندی غاروں کی گہرائی چلے جاؤ عمل کرتے رہو بس. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو یا ویسے بھی عمل بن جاؤ کہ کچھ نہیں اور یا ایسے بعمل ہو جاؤ کہ سوائے ایک مخصوص طرز کے اعمال کے اور کچھ نہیں. ساری دنیا چھوڑ دو سب سے اونچے ہو جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی افراد و تفریح ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسانیت کو ایک غائب میں محدود کر دیا. انسانیت کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر محدود کر دیا. انسانیت کو دریاؤں کے کنارے لے جا کے پھینک دیا. سارے سماج سے محروم کر دیا اور یا اتنا آزاد کر دیا جو چاہو جیسے چاہو. کسی عمل کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی قانون کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یا بالکل بعمل بنایا جائے یا انتہائی کثیر العمل بلکہ دائم العمل. توجہ کریں دائم ہر وقت بس ایک مخصوص اعمال ہے انہیں پر انجام دیتے رہو. اس کے علاوہ تمہیں دنیا میں نہ زندہ رہنے کا حق ہے اور نہ زندگی کے قوانین ہیں. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں درمیان یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں اسی سے آپ مسئلے کی اہمیت کو پہچانیں گے. تو ایک آواز یہ ہے کہ کوئی عمل نہیں ہم کسی عمل کے پابند نہیں. دوسری آواز یہ ہے کہ نہیں مخصوص اعمال یہی ہماری زندگی ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. انہی اعمال کو ہر وقت انجام دیتے رہو انہی اعمال میں ساری زندگی گزار دو. روحانیت اسی کا نام ہے. روحانیت اسی کا نام ہے. پہاڑوں اور غاروں کی زندگی ایسے ہی نظریات میں گزاری جاتی ہے مگر مذہب نے ایک درمیانی راستہ نکالا. نہ بے عمل بنانا چاہتے ہیں نہ بے عمل بنانا چاہتے ہیں اور نہ ایسا عمل بنانا چاہتے ہیں جس کے پاس 2-4 اعمال کے علاوہ زندگی میں کچھ نہ رہ جائے. اسی لیے مذہب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. میں اسی لفظ کے بارے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ جلدی متوجہ ہو گئے تو کوئی تفصیل درکار نہیں ہوگی. آواز آئی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا تبارک الذی بیدہ الملک. وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں ملک ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے اس کے اختیار میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر شے پر صاحب قدرت ہے صاحب اختیار ہے. الذی خلق الموت والحیات وہ خدا وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے. آزما کے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ توجہ کریں. آزما کے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون. اس لفظ کی قیمت اگر آپ نے نہیں پہچانی تو میرا آئندہ سارا بیان بے معنی ہو کر رہ جائے گا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو پیدا کیا اس آزمائش کے لیے اس امتحان کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. پہچانا آپ نے؟ یعنی اسلام نے یہ عملی کو نتیجہ نہیں قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سب سے بڑا بے عمل ہے. نہیں تو بے عملی کو معیار نہیں بنایا. یہ معیار کیا بنایا کہ دیکھیں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے.
نہیں، یہی درمیانی راستہ ہے۔ اگر یہ کہا ہوتا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، تو اسلام افراط و تفریط میں ایک راستے پر چلا جاتا، لیکن توازن قائم کرنے کے لیے کانت عملی دیکھنا ہے، نہ کثرت عمل دیکھنا ہے۔ ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا ہے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب پہچانا آپ نے کہ توازن عمل کثرت عمل نہیں ہے، حسن عمل ہے۔ بس اس کے بعد میں دو چار مثالیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے میں کیا گزارش کر رہا ہوں۔ ایک میں چاہتا ہوں آپ فکری اعتبار سے حقیقت کو محسوس کریں۔ معیار یہ نہیں ہے کہ کثرت عمل کہاں ہے، معیار کیا ہے، حسن عمل کہاں ہے۔ ایکم احسن عملا، سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو اسلام نے فکر کے عمل کے مرحلے میں توازن قائم کرنے کے لیے نہ یہ عملی کو معیار بنایا، نہ کثرت عمل کو معیار بنایا، بلکہ معیار ہے حسن عمل۔ اب کیوں کریں میری طرف، معیار ہے حسن عمل، معنی کیا ہوئے؟ ہو سکتا ہے کہ عمل مقدار میں بہت تھوڑا ہو سکتا ہے کہ عمل مقدار میں بہت تھوڑا ہو، نہ کثیر نہ اکثر، لیکن قدر و قیمت میں احسن ہو۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اب میں اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بارہ صاحبان نظر کی تشریف فرما ہے، اس لیے یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں معنویت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر معیار کمیت ہوتی، مقدار ہوتی، تو لفظ اکثر استعمال ہوتا۔ معیار کیفیت ہے، لہذا لفظ اکثر استعمال ہوا۔ کثرت مقدار کا نام ہے، حسن کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسلام میں معیار مقدار عمل نہیں ہے، کیفیت عمل ہے۔ چاہے عمل مقدار میں کم ہو مگر کیفیت میں حسین ہو، مقدار میں تھوڑا ہو مگر کیفیت کے اعتبار سے بہترین ہو۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اب دو راستے ہو گئے، ایسا عمل جو مقدار میں بہت کیفیت میں کچھ نہیں، اور ایسا عمل جو مقدار میں بہت تھوڑا اور کیفیت میں احسن کہے جانے کے قابل۔ اب دونوں کا فرق پہچاننا چاہتے ہیں۔ 40 انگوٹھیاں یہ مقدار میں بہت ہیں، کیفیت میں کچھ نہیں۔ آپ ایک طرف ایک انگوٹھی رکھ دیجیے اور ایک طرف 40 رکھ دیجیے، اکثر کس کو کہیں گے؟ 40 ہی تو اکثر ہوگا ایک کے مقابلے میں۔ تو اگر معیار اکثر ہو تو 40 سب کچھ ہے، ایک کچھ نہیں ہے، مگر کیونکہ معیار احسن ہے، بہترین عمل، تو ہو سکتا ہے 40 اکثر ہو کے بھی احسن نہ ہو سکے، اور ایک اس کے مقابلے میں اقل ہو کے بھی احسن ہو جائے۔ دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ اگر 40 50 100 چلی جائیں اور کوئی خبر وہاں تک نہ پہنچے تو اس کے معنی یہ اکثر ہے مگر ایسا نہیں ہے، اور اگر ایک جائے مگر تاج ولایت لے کے آئے تو عمل مقدار میں کم ہے مگر کیفیت میں احسن کہے جانے کے قابل۔ تو اسلام احسن عمل دیکھنا چاہتا، بہترین عمل کس کے پاس ہے، اکثر نہیں، زیادہ کہاں ہے یہ نہیں، رات رات بھر کون عمل کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا ہے، بہترین عمل کس کا ہے۔ اس سے واضح گزارش ہو، رات بھر ہم نماز پڑھتے رہے، رات بھر آپ قرآن پڑھتے رہے، رات بھر وہ عمل کرتے رہے، رات بھر وہ سجدے میں پڑے رہے، رات بھر وہ صدقات دیتے رہے، رات بھر سب مصروف عمل رہے، اور ایک بندہ رات بھر سوتا رہا۔ ایک بندہ رات بھر سوتا رہا، اور جب نتیجہ سامنے آیا تو رات بھر کے ہمارے مصلے کا قیام بےکار چلا گیا، اس کے مقابلے بیکار نہیں گیا۔ رات بھر کے ہماری تلاوت وہ درجہ نہ حاصل کر سکی، اس لیے کہ جتنا ہم رات بھر سب عمل کرتے رہے یہ عمل اکثر ہو
طلب رضا کے کچھ نہ ہو سکا. اور وہ ایک نہیں، وہ طلب رضا نہیں ہے، وہ قیمت رضا ہے. معلوم یہ ہوا کہ معیار احسنیت ہے، معیار اکثریت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک جملہ میں اپنے دور کا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کتنے افراد سمجھتے ہیں. جو رات بھر ہمیشہ مصلی پر رہا، توجہ کریں، جو رات بھر ہمیشہ مصلی پر رہا، ہزار ہزار تکبیروں کی آواز، اس سے بحکم خدا نبی نے کہا سو جاؤ. اس سے بحکم خدا نبی نے کہا سو جاؤ. حضور آپ کو ایک مٹھی انگریزے پھینک دیں گے، کفار اندھے ہو جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، بستر خالی ہو جائے گی. ارے اللہ بچانے والا بچا دے گا، کسی کو سونے جاگنے کا کام ہی کیا ہے؟ بچانے والا تو وہ یہ تو ہے نہیں، اور وسیلہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو بچانے والا بچا لے گا. آپ چلے جائیے، بستر خالی چھوڑ کے گھر خالی رہے گا. یہ نالائق آئیں گے، رات بھر دیکھتے رہیں گے اور بالآخر مایوس ہو کے چلے جائیں گے، کوئی نہ ملے گا. اور اگر بنا یہی ہے کہ آپ جائیں اور کوئی سوئے تو کسی سونے والے ہی کو سلائیے. ساری امت میں رات بھر سونے والا کوئی ہے ہی نہیں. یعنی آج کے زمانے میں اگر مجھ سے کوئی یہ کہے ایک آدمی چاہیے رات بھر سونے والا، تو میں کہوں ایک نہیں، 1000 2000 4000 جتنے کہیے، اور جتنی لمبی رات ہو جائے اتنے سونے والے. 4 بجے صبح ہو تو انشاءاللہ یہ سوتے ملیں گے، 5 بجے صبح ہو تو یہ سوتے ملیں گے، 7 بجے صبح ہو تو یہ سوتے ملیں گے، 12 بجے سورج نکلے جب بھی انشاءاللہ یہ. ایسے باہمت مسلمان بہت، کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو سورج اسرافیل ہی جگہ سکتا ہے، تو ایسے سونے والے بہت ملیں گے. ہاں رات پر جاگنے والے، عبادت کرنے والے وہ 2 4 6 10 کم ملتے ہیں، مگر سونے والے ان کی کیا کمی ہے؟ تو حضور اگر کسی کو سونا ہی ہے تو کسی سونے والے کو لے آئیے، وہ سوتا رہے، آپ تشریف لے جائیے. ایک اچھے خاصے بندے خدا کا مصلی چھوڑوا کے، ایک رات بھر نماز پڑھنے والے کی نماز تک کرا کے اس سے کہا کہ سو جاؤ، میں جا کر حکم خدا ہے سو جاؤ. عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، آپ سے کبھی نہیں سنی ہو، مگر آپ پہچانیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک اچھے خاصے رات بھر عبادت کرنے والے جس کی تکبیر کی آواز محلہ بھر سنے، اسے اٹھا کے مصلی سے اور کہا کہ سو جاؤ. پھر اکیلا رات میں آتی میرے بستر میں سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، حکم خدا ہے. میں نبی سے کہوں حضور یہ کیوں، یا خدا سے پوچھو پروردگار اور بندے سے کسی کو سلا دیا ہوتا، یہ نہیں بندہ کیوں جو مصلی چھوڑ جایا. تو قدرت نے آج مصلی سے اٹھا کے علی کو بستر پیغمبر کو سلا کے یہ واضح کر دیا کہ نماز ہر ایک کی نیند سے بہتر ہو جائے. توجہ کریں، نماز ساری دنیا کے سونے سے بہتر ہو جائے مگر علی کے سونے سے بہتر نہیں ہے. اس کے اگر وہ بہتر ہوتی تو مصلی چھوڑا کے بستر بنا لایا جاتا. ایک سلام پڑھے محمد علیہ. جو کل تک رات بھر مصلی پر رہا اور کل پھر مصلی پر رہے گا، اور آج جس طرح پیغمبر وہ سو رہا ہے، اور جس نے اپنے سونے کی قیمت دیکھی، جس نے اپنے سونے کی عظمت دیکھی ہے، قدرت اعلان کری من الناس من یسقی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایسے بھی ہیں جو نفس بیچ ڈالتے ہیں رضا خدا لینے کے واسطے. تو جو اپنے بارے میں یہ اعلان دیکھ رہا ہے، جو قدرت کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی دیکھ رہا ہے، جو اپنے سونے کی یہ قدر و قیمت دیکھ رہا ہے، وہ تو کبھی نہیں کہہ سکتا. توجہ کریں، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے. وہ کیسے کہے گا؟ اس لیے کہ کل تک وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، آج سو بھی رہا ہے. وہ خود اپنے عمل میں دونوں کا فرق دیکھ رہا ہے، وہ کیسے کہے وہ اس سے بہتر ہے؟ توجہ کریں، وہ کیسے کہے گا یہ اس سے بہتر ہے؟ اور اس کے بعد امت کے اعمال کا جائزہ لیا تو حسن عمل میں یار بہترین عمل چاہیے، بہترین عمل چاہیے. تو یاد رکھیے گا اسلام میں نماز جو سب سے پہلا فریضہ ہے، یہ سب سے عظیم عمل ہے، اور اس کے عظیم عمل ہونے کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم نے نماز کو بیکاری سے بہتر نہیں مانا. لیکن کہاں تک آپ کو ذہن کام کرتا ہے؟ ہم نے نماز کو بیکاری سے بہتر نہیں مانا، ہم نے نماز کو ہر کام سے بہتر مانا. لیکن امت سے کمزوری کہاں سے آ گئی؟ دفتر میں بیٹھے ہوئے وقت نماز آئے اور چلا گیا.
وہ دفتر چھوڑ کے نہیں اٹھ سکتے. کیوں؟ اس لیے یہی طے نہیں کہ نماز دفتر سے بہتر ہے یا نہیں. جلدی متوجہ ہو. یہی طے نہیں ہے کہ نماز دفتر سے بہتر ہے یا نہیں ہے. دکان پر بیٹھے رہے, وقت نماز آیا اور چلا گیا, دکان نہیں چھوڑی. کیوں؟ اس لیے یہی طے نہیں ہے کہ نماز دکان سے بہتر ہے یا نہیں. سائٹ پر کام کر رہے ہیں, وقت نماز آیا اور چلا گیا. اس لیے تو انہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں ہے کہ سائٹ پر کام کرنے سے نماز بہتر ہے یا نہیں ہے. جتنا سنا ہے اتنا یاد ہے. توجہ ہے, جتنا سنا ہے وہ نہیں بھولے, وہ یاد ہے. مگر یہ کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ نماز دفتر سے بہتر ہے, نماز دکان سے بہتر ہے, نماز کاروبار سے بہتر ہے, نماز ہر کام سے بہتر ہے. اگر یہ سنا ہوتا تو توازن برقرار رہ جاتا. مگر جتنا سنا اتنا یاد رہ گیا. اسی لیے اسلام نے روز اول نعرہ دیا جب نماز کے لیے بولا تو کہا حی علی خیر العمل, بہترین عمل کے لیے آؤ, بہترین عمل کے لیے آؤ. یعنی سارے اعمال سے بہتر عمل کا نام ہے نماز. اگر نماز دفتر سے ٹکرا جائے تو دفتر بہتر نہیں, نماز بہتر ہے. اگر دکان سے ٹکرا جائے تو دکان بہتر نہیں ہے, نماز بہتر ہے. اگر بینک سے ٹکرا جائے تو بینک بہتر نہیں ہے, نماز بہتر ہے. اگر صحرا سے ٹکرا جائے تو صحرا بہتر نہیں ہے, نماز بہتر ہے. عظمت کو یوں پہچانو کہ سارے اعمال ایک طرف, سارے اعمال ایک طرف, اور اکثر اعمال جس کو خیر عمل کہا گیا ہے وہ یہ بندگی پروردگار ہے. تو اللہ کثرت عمل سے امتحان نہیں لیتا, اللہ حسن عمل سے امتحان لیتا ہے. جتنی مثالیں آپ کو چاہیے. ہم نے راہ خدا میں اپنا چوتھائی گھر لٹا دیا. آپ ہمارے مقابلے پر آئے, آپ نے آدھا گھر لٹا دیا. وہ ان کے مقابلے پر آئے, انہوں نے سارا گھر لٹا دیا. مگر لوٹنے والے تو لے گئے, جواب کہیں سے نہ آیا. چوتھائی گھر تو چلا گیا مگر جواب کچھ نہیں آیا. آدھا گھر چلا گیا, اطلاع کوئی نہ آئی. پورا گھر چلا گیا, رسید نہیں آئی. کیوں؟ اس سے یہ اس غریب کے گھر گیا, وہاں تو کوئی قرآن بنتا نہیں ہے. وہ اس سائل کے گھر گیا, وہاں تو کوئی آیت چلتی نہیں ہے. کوئی مسکینوں کے یہاں گیا, وہاں تو کوئی آیت بنتی نہیں ہے. تو خبر کہاں سے آئے گی, رسید کہاں سے آئے گی؟ تو سارا گھر چلا گیا, کوئی خبر نہ آئی, اور 3 روٹیاں چلی گئی. 3 روٹیاں چلی گئی. اب رسید پورے کی شکل میں آ رہی ہے تاکہ پہچانو یہ سارا گھر جو گیا تھا یہ کثرت عمل ہے, یہ 3 روٹیاں جو گئی ہے یہ احسن عمل ہے. اور ہم احسن عمل دیکھنا چاہتے, بہترین عمل کہاں ہے, بہترین عمل کہاں ہے. جہاں بہترین عمل ہوگا وہی امتحان موت و حیات میں کامیاب کہا جائے گا. جتنی چاہیں مثالیں دیکھیں. ہم سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر. ارے ہم کیا, ہماری برادری کی جو دور میں تھے صبح شام ہر وقت حاضر, اور جب حاضر ہیں سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. ہر وقت صبح دیکھا حضور کو, دوپہر دیکھا, شام کو دیکھا, گھر میں دیکھا, باہر نکلے دیکھا, میدان میں آئے, صبح شام دیکھ رہے, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اتنی نگاہ, اتنی نظر, اتنی زیارت کہ مقدار چھوڑی نہیں جا سکتی کہ ہم نے کتنی مرتبہ زیارت کی, کتنی مرتبہ سرکار کے جمال جہاں کو دیکھا, کتنی مرتبہ سرکار کے جلوے مبارک کی زیارت کی, مگر خبر کچھ نہیں. اور ایک بندے نے ایک مرتبہ آنکھ کھول کے دیکھ لیا, ایک مرتبہ آنکھ کھول کے دیکھ لیا, اور ادھر سے آواز آتی ہے خصص تنی بن نظر خصص تو کب علم, تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. 1000 زیارتوں کی کوئی رسید نہ ملی, لاکھ مرتبہ دیکھنے کا کوئی جواب نہ ملا, اور ایک نظر میں تم نے نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. حضور یہ چمپاداری کب تک ہوتی رہے گی کہ ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں لگتی ہے, اور یہ جو کام کرتے ہیں اس کی قیمت لگتی ہے. تو حضرت نے سرکار دو عالم فرمائے میں نے نظر کا سودا نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ کو دیکھا تو میں نے علم دے دیا. اسے کہ دیکھنے والے تو ہزاروں ہیں, دیکھنے والے لاکھوں ہیں, میں کہا تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا. تو جو مجھے سب کے درمیان دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے, جو خداؤں کو ٹھکرا کے مجھے دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے کی قیمت ہے. یہ سلام پڑھے محمد والے جو باطل خداؤں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا اور دیکھتا ہے تو بندے حق کو دیکھتا ہے. یہ انسان وہ ہے جس کے عمل کی قدر و قیمت ہے, جس کے عمل کی اہمیت ہے. تو عزیزان محترم, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اسلام نے
بے عملی کو کوئی جگہ نہیں دی ہے، اور اسلام نے کثرت عمل کو بھی معیار نہیں بنایا۔ احسن عمل ہونا چاہیے، بہترین عمل ہونا چاہیے، خیر عمل ہونا چاہیے۔ جتنا عمل بہتر ہوتا جائے گا انسان کے مراتب و درجات اسی اعتبار سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور اب میں یہ بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں، کل گزارش کروں گا کہ اسلام میں عمل کی وہ قدر و قیمت ہے، اسلام میں عمل کی وہ قدر و قیمت ہے کہ اسلام میں کوئی رشتہ بے عملی کا نہیں۔ کل میں اس کی تفصیل کروں گا، اسلام میں بے عملی کی کوئی جگہ نہیں۔ کثرت عمل ہی معیار نہیں ہے، معیار حسن عمل ہے۔ ایک روٹی ہو، ایک انگوٹھی ہو، ایک نگاہ ہو، ایک عمل ہو، مقدار میں کتنا بھی کم ہو، مگر ایسا ہونا چاہیے اللہ دن لڑے رات لڑے، کس میدان میں اس میدان میں جہاں چاہو چلے جاؤ، بڑے بڑے فاتح دیکھے، بڑے بڑے ساون سورما دیکھے، بڑے بڑے تلوار کے دھری دیکھے، بڑے بڑے میدان کے مجاہد دیکھے، اور سب کے مقابلے میں ایک ضربت دیکھی، سب کے مقابلے میں ایک ضربت دیکھی جو سرکار تو عالم ایران کہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ضربت علی کی روز خندق عبادت ثقلین پر بھاری ہے، یعنی ثقلین کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک ضربت ایک طرف ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں ضربت ایک ہے، اس لیے کہ معیار قلت و کثرت نہیں ہے، معیار حسن عمل ہے۔ ایک ضربت نہ دیکھو، ایک تلوار نہ دیکھو، ایک ہاتھ ایک وار نہ دیکھو، یہ دیکھو یہ وار کدھر سے چلا کدھر گیا، اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا۔ کافر کو مارا وہ بھی ایک ضربت ہے، مشرک کو مارا وہ بھی ایک ضربت ہے، بے دین کو مارا وہ بھی ایک ضربت ہے، لا مذہب کو مارا وہ بھی ایک ضربت ہے، اور سب کے خلاصے کل کفر کو مارا وہ بھی ایک ضربت ہے۔ خندق کے میدان میں کافر کو تلوار نہیں چل رہی ہے، کوئی مرد مشرک نہیں مارا جا رہا ہے، پیغمبر اعلان کرے کل کفر مارا جا رہا ہے۔ تو کافر کو مارنے والی ضربت اور ہوتی ہے، مشرک کو مارنے والی ضربت اور ہوتی ہے، اور کل کفر پر جو وار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جب انسان کافر کو مار لیتا ہے تو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جب کل کفر کو مار لیتا ہے تو کل ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ سارا پڑے محمد علیہ۔ اسلام کی دنیا میں حسن عمل بہترین عمل میں یاد ہے، بس اس نتیجے کو یاد رکھیے گا، بہترین عمل میں یاد ہے، اور بہترین عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے اعلان کیا گیا فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ ہر نیکی سے بہتر نیکی ہے، ہر عمل خیر سے بہتر عمل خیر ہے۔ آپ نے فقیر کو 1 روپیہ دیا، دوسرے 2 روپیہ دیا، زیادہ کاری خیر کیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، آپ نے ایک کار خیر کیا، انہوں نے 2 کیے، آپ نے ایک کار خیر کیا، انہوں نے آپ سے بہتر کار خیر کیا۔ ہر عمل خیر سے بہتر عمل خیر ہے، ہر نیکی سے بالاتر نیکی ہے۔ حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک انسان راہ خدا میں قتل ہو جائے، راہ خدا میں شہید ہو جائے، وَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، تو بھی اس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں۔ آپ متوجہ رہیں، بیان کو آخری منزل تک لے آیا، اور اس نتیجے کو اگر آپ محسوس کر لیں گے تو سینکڑوں محمل اعتراضات کے جوابات آپ کو اسی ایک سطح میں مل جائیں گے۔ یہ اسلام کا معیار ہے، ہر نیکی سے بالا کر نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، بڑے سفوں کو پھر تو اس سے بالا کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ سب سے بالا کر نیکی راہ خدا میں شہید ہو جانا، اور اللہ امتحان کس بات سے لیتا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور شہادت سے بہتر کوئی کام، شہادت سے بالا پر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو جو امتحان موت و حیات سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان میں شہادت کا حوصلہ ہوگا، شہادت سے فرار نہیں ہوگا۔ اس سے ایک احسن عمل، بہترین نیکی جس کے بالا پر کچھ نہیں ہے، وہ ہے راہ خدا میں شہادت۔ اب کے لوگ سمجھایا کرتے ہیں جب جانتے ہیں کہ مسجد میں قاتل ہے تو کیوں چلے گئے، اس لیے کہ ان کے یہاں زندہ رہنا بہتر ہے، شہید ہونا بہتر نہیں۔ جب جانتے تھے انگور زہر میں بجھائے گئے ہیں تو یہ انگور کیوں کھا لیے، اس لیے کہ ان کی نظر میں 4 دن کی حیات بہتر ہے، شہادت بہتر نہیں ہے۔ جب جانتے ہیں کہ آگے مقتل ہے
تو کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں زندہ رہنے کی قیمت ہے، شہید ہونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اسلام کا معیار یہ ہے کہ شہادت سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو جو قدر شہادت جانتے ہیں، جو معیار اسلام جانتے ہیں، وہ شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو ان کا اتنا کام ہوتا ہے کہ تحفظ کا انتظام کرتے رہیں تاکہ شہادت رہے، خودکشی نہ بننے پائے۔ بس مانی آپ ہوتے ہیں، شہادت رہے، خودکشی نہ بننے پائے، اسے انتظام حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ شہادت کا حوصلہ ہر وقت دل میں پایا جاتا ہے، شہادت کا حوصلہ ہر وقت انسان کے دل میں کروٹ لیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا کھلا ہوا معیار ہے۔ یہی وجہ ہے جو اس معیار اور میزان کو جانتے ہیں، جو اپنی حیات کو اس آخری مرحلے تک لے جانا چاہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی درجہ نہیں ہے، وہ ہر وقت شہادت کے لیے تیار، وہ ہر وقت شہادت کے لیے تیار۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ کے لوگ، ایک ہی محفل کے لوگ، ایک ہی اجتماع کے لوگ، ایک ہی استاد کے شاگرد، ایک ہی پد میں بیٹھنے والے سب موجود ہیں۔ ایک کہتا ہے زندہ رہنے کا انتظام کرو، دوسرا کہتا ہے شہادت عزیز ہے، شہادت عزیز ہے۔ فرزند رسول ثقلین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے، 30 شعبان کو مکہ مکرمہ میں وارد ہوئے اور سلسلہ چلتا رہا۔ اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے۔ 15 ماہ رمضان کو امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا، 5 شوال کو جناب مسلم وارد کوفہ ہوئے۔ اہل کوفہ نے بیعت کی اور اس کے بعد صورتحال تبدیل ہونے لگی، یہاں تک کہ بیعت کے بعد جناب مسلم نے پیغام بھیجا، فرزند رسول آئیے جلیل القدوم جلدی آئیے، کوفے کے حالات سازگار ہیں، فرزند رسول جا رہے ہیں۔ ارادہ کیا اب نکلنے کا۔ وہ وقت آیا کہ ساری دنیا مکے کی طرف آ رہی اور حسین ابن علی جا رہے۔ ظاہر ہے سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اب اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو حج کی معنویت اور اس کے اعمال و مناسب و ارکان سے باخبر نہ ہو۔ 9 تاریخ سے حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور امام حسین نے مکہ آج بھی چھوڑا، جس کے معنی کیا ہے کہ جتنا مجمع عالم اسلام کا حج کے لیے آنے والا تھا سب آ چکا ہے، اور جو ساری دنیا آ گئی تو امام حسین جا رہے ہیں۔ تاریخ کے فقرات میں چاہتا ہوں میرے بچوں کے ذہن میں یہ واقعات محفوظ رہیں جو امام حسین نے یہ اعلان کیا، میں صبح جانے والا ہوں، میں مکہ چھوڑ کے رخصت ہونے والا ہوں۔ سب حیرت میں تھے، مگر سب نے یہ ہمت نہیں کی کہ امام حسین کے سامنے آ کے یہ سوال اٹھائیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بڑی شخصیت کہے جاتے تھے یا جن کے کچھ تعلقات خاندانی قرابت کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے تھے، وہ آگے بڑھے۔ تاریخ میں چند افراد کا ذکر ہے۔ پہلے ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن زبیر کا فرزند رسول۔ آپ تو جانتے ہیں صورتحال کیا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ مدینے میں آپ نہیں رہ سکے، مکہ بہترین جگہ ہے، دار امن من دخلہ کان آمنا، جو یہاں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ مکہ چھوڑ کے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ فرزند رسول نے عبداللہ ابن زبیر کو ان کی ذہنیت کے مطابق جواب دیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، اس کی معنویت پر آپ کتابیں پڑھ کے غور کیجیے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کو ان کی ذہنیت کے مطابق جواب دیا، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین حرم پر قتل کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، لباس احرام میں خنجر چھپائے جائیں گے، حالت طواف میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ زمین حرم کی بے حرمتی ہو۔ فریضہ حج ایک نہیں کتنی مرتبہ ادا ہو چکا، فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب میں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سرزمین حرم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ جو ابن زبیر کا ظرف تھا اس کے مطابق ان کو جواب دیا۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ سامنے آئے۔ بھائی آپ تو جانتے ہیں عراق والوں کا حال کیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کوفے والوں کی کیفیت کیا ہے۔ آپ ادھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ بابا سے وفا کی نہ بھائی سے وفا کی، اب وہاں جانے کا کیوں ارادہ کرتے ہیں؟ فرمایا بھیا آپ سے مشورہ دیتے ہیں، آپ ناصح مشفق ہیں، آپ مہربان، میں جانتا ہوں ظاہر محبت آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں رات کو غور کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ میں نے کیا طے کیا۔ محمد حنفیہ خاموش ہو کے چلے گئے۔ وقت سحر ایک شور اٹھا، ہنگامے صاحب ایک شور اٹھا کہ نبی کا لاش مکے سے جا رہا ہے۔ محمد حنفیہ
بے چین ہو کے آئے امام حسین کی خدمت میں. کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا کہ میں غور کروں گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا, آپ نے مجھے فیصلہ بتایا نہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے. کہا بھیا جب میں رات کو بستر پر لیٹا تو میں نے نانا کو دیکھا. بس آپ متوجہ انشاءاللہ بہت مساو. میں نے نانا کو دیکھا. نانا سامنے آئے اور فرما رہے حسین جلدی کرو, حسین جلدی کرو, بیٹا عراق جاؤ, بیٹا کربلا جاؤ. شاء اللہ ارادہ قتیلہ مشیت پروردگار کی ہے تو خاک و خون میں نقلتا ہو جاؤ تاکہ میرا دین رہ جائے. بھیا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں, میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں. ایک مطلب محمد حنفیہ نے سنا اور گھبرا کے داہنے بائیں دیکھنا شروع کیا. اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں, آپ قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ قافلہ کیوں جا رہا ہے؟ محمد حنفیہ نے یہ جملہ کہا نہیں مگر گھبرا کے دیکھتے ہیں جو آپ شہادت کے لیے قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ قافلہ کیوں جا رہا ہے؟ امام حسین نے محمد حنفیہ کے سوال کو پہچان کے فرمایا. بھائی نانا نے فرمایا حسین جانا تو تنہا نہ جانا, جانا تو تنہا نہ جانا. ان سے حرم کی صورتحال بتائی, ان سے نانا کا خواب بتایا. اس کے بعد پھر پیغام آتا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا, جنہوں نے اپنے فرزندوں کو پہلے روانہ کیا تھا اور امام حسین کے لیے امان نامہ حاصل کیا کہ شاید اس طرح حرم خدا میں امان مل جائے. آپ نے فرمایا نہیں, یہاں امان ملنے والی نہیں ہے. میں تو اگر کسی جانور کے سوراخ میں چلا جاؤں یہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے. یہ بیعت تو قد بہانہ ہے, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ میری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں جان دوں گا تو ایسی جگہ پر جان دوں گا کہ جہاں ظلم بے نقاب ہو جائے, مظلومیت پر پردہ نہ ڈالا جائے. ہر ایک کو سمجھانے کے بعد صاف ہی منظر, ہر ایک کو سمجھانے کے بعد قافلہ تیار ہوا. اب جو قافلہ تیار ہوا سیدانیاں محملوں میں سوار ہو گئی. ایک ایک بیوی کو بسط احترام بسط اہتمام محمل میں سوار کیا گیا. اب تو قافلہ چلنے لگا تو اب سب کے بعد عبداللہ ابن عباس سامنے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں فرزند رسول یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. عجیب منظر ہے. فرزند رسول کیا ارادہ ہے؟ کہ ابن عباس میں عراق جا رہا ہوں. کہ عراق جا رہے ہیں تو اور واضح کر دوں میں کربلا جا رہا ہوں. میرے نانا کا یہی حکم ہے, مشیت الہی ہے, میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں. نہ سن سکو گے غیرت دارو. بچے سے ایمان حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں, میں سر کٹانے جا رہا ہوں, میں جان قربان کرنے جا رہا ہوں. ابن عباس نے طرف سے کہا مولا جب آپ قتل اور شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ماں نے ہم نے کہا میری رسوا بڑی عورتوں کو لیے جا رہے ہیں, ان بچوں کو لیے جا رہے ہیں. امام حسین یہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ میرا ساتھ نہ چھوڑے گی, یہ سیدانیاں مجھے اکیلے نہ جانے دے گی. اور بعد روایات میں پڑھتے محمد جاوا ہے خبردار اس نے عباس کچھ نہ کہنا, کیا چاہتے محنت بھیا کو اکیلا چھوڑ دے, کیا چاہتے بہن بھائی کے ساتھ چھوڑ دے. یہ نہ ہو سکے گا جب تک زینب زندہ ہے اپنے ماجائے کے ساتھ دے دی. جو زینب نے مکے میں کہا تھا وہ کربلا لے کر کے دکھلا دیا. جب وہ آخری سجدے میں تھے تو کوئی نہ تھا مگر زینب بلندی پر اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس عزیزو آخری فقرہ اور مجلس تمام. امام حسین مکے سے چلے ایک ایک منزل طے کرتے ہوئے. پہلی منزل منزل ترمیم آئی اور آگے بڑھے. منازل کو طے کرتے ہوئے منزل ضرور سامنے آئی, منزل سالبیہ سامنے آئی, منزل زبارہ سامنے آئی, منزل شراب سامنے آئی. ساری منزلیں سو حسن کی منزل آئی. ساری منزلیں طے کرتے ہوئے 18 منازل طے کر کے امام حسین اس زمین پر پہنچے. جہاں پہنچنے کے بعد چلتے چلتے ایک مرتبہ گھوڑا خود رک گیا. نانا اور نواسے کے سفر میں کتنی مشابہت پائی جاتی. جب سرکار دو عالم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے لوگوں نے کہا حضور ہمارے مہمان ہو جائے. فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ مشیت الہی کے ہاتھوں ہے. جہاں میرا ناکا رک جائے گا میں وہاں رک جاؤں گا. اور امام حسین چل رہے ہیں, ایک مطلب گھوڑا رک گیا, پر جیسے گھوڑا رک گیا امام حسین نے کہا میری منزل آ گئی, میری منزل آ گئی. قدرت کا اہتمام یہ ہے, مشیت الہی ہے کہ میں یہی بیان کروں گا. پہلی جملوں کی کا ترجمہ سنا کے اور میں تمام کرنا چاہتا ہوں. جیسے گھوڑا روکا امام حسین گھوڑے کے اوپر پڑے. پوچھا بھائیو یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟
اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے سب سے فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے قف کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازیہ کہتے ہیں، اس کے اثرات نینوا کی بستی ہے، پر میں حل رہا اس مناخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ہاں جو قال لہا کربلا، بس ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی جب نبی دادے کا قافلہ اور تزمین کو بھائی ہوا، جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ مجھے سنت امام حسین کا نام حاضری عرض کربن و بلا، بس یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ کرب کی منزل ہے، یہ بلا کی منزل ہے۔ تین ذکر امام حسین کے ہیں، آپ سن سکے تو سنیں اور دیکھیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہاں ہونا محت و حال نہ ہاں ہونا محت و حال نہ، تو یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارا قافلہ ٹھہرے گا، ہمارا قافلہ ٹھہرے گا، ناکے دکھائے جائیں، میدانیوں کو اتارا جائے، تو یہ آخری منزل ہے جہاں ہمارا قافلہ ٹھہرے گا۔ ہاں ہونا تجھ بہت فال ہونا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے سبھا کر دیے جائیں گے۔ آخری جملہ کیا ہمارے بچے دبا کر دیے جائیں گے؟ وہاں ہونا صبح حلیم ہونا، یہ وہ جگہ ہے کیا ہماری بیویوں کو قیدی بنایا جائے گا؟ اللہ آج دوسری محرم کی تاریخ اور وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا جب شہادت حسین کے بعد ٹرینیں چلیں گے، چادریں چلیں گی، میدانیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جائے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا، بار الہا جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار حق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو ترنگو فرما، ظہور امام نے تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام ماتم حسین فرزند نبی آئے میدان کربلا میں، فرزند نبی آئے میدان کربلا میں، فرزند نبی آئے تفصیل انما کے شابیر ساتھ لائے، تفصیل انما کے شابیر ساتھ لائے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، 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 تفصیل انما کے شابیر ساتھ لائے، تفصیل انما کے شابیر ساتھ لائے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، جکڑے گئے جو بالو رسیوں سے کربلا میں، جکڑے گئے جو بالو رسیوں سے کربلا میں، سہارا کی بیٹیوں کو شادوں سے یاد آئے، سہارا کی بیٹیوں کو آپوں سے یاد آئے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، جکڑے گئے جو بالو رسیوں سے کربلا میں، جکڑے گئے جو بالو رسیوں سے کربلا میں، سہارا کی بیٹیوں کو آپوں سے یاد آئے، سہارا کی بیٹیوں کو آپوں سے یاد آئے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے، میدان کربلا میں فرزند نبی آئے،
کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے جب آگ لگے دیکھے زینب نے کہا بیٹا جب آگ لگی دیکھے زینب نے کہا بیٹا چل جائے تیرے پھوپھے جہاں باہر نکل آئے چل جائے تیرے پھوپھے جہاں باہر نکل آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے جب آگ لگے دیکھے زینب نے کہا بیٹا جب آگ لگی دیکھے زینب نے کہا بیٹا چل جائے تیرے پھوپھے جہاں باہر نکل آئے چل جائے تیرے پھوپھے جہاں باہر نکل آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے 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 تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے محروم ہوئے اس وقت وراثت سے محروم ہوئی اس وقت وراثت سے تاریخ رسالت کے پرزے جو نظر آئے تاریخ رسالت کے پرزے جو نظر آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے محروم ہوئے اس وقت وراثت سے محروم ہوئی اس وقت وراثت سے تاریخ رسالت کے پرزے جو نظر آئے تاریخ رسالت کے پرزے جو نظر آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے تفسیر نما کے شہ میرے ساتھ لائے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے پھسل دیں گے یاسین کی رسیوں میں پھسل دیں گے یاسین کی رسیوں میں قرآن کی آنکھوں سے تیرے کیوں نہ خون آئے قرآن کی آنکھوں سے تیرے کیوں نہ خون آئے میدان کربلا میں فرزند نبی آئے میدان کربلا میں
کربلا